اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ مقصد سورۃ بقرہ کا بیان 4 مسائلوں کا ہے: اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی۔ جس طرح سورت میں 4 مسائل ہیں، اسی طرح سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 100 تک، اور اس میں پہلا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس بات توحید، اور اس حصے کو 3 بابوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، اور اس میں بیان فرق ثلاثہ مع حکم و اوصاف و مع امثلہ، یعنی بیان 3 فرقوں کا، ان کے احکامات، صفات اور مثالات ذکر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک، اور اس میں خطاب عام کرتے ہیں یا ایھا الناس کے ساتھ، اور دعوی سورت کا ذکر کرتے ہیں اعبدوا ربکم کے ساتھ، اور پھر اس پہ 5 دلائل عقلیہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر ثمرہ دلائل کی تفریق کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں مطالبہ دلیل منکرین سے کرتے ہیں، 24 میں زجر منکرین اعبدوا کو دیتے ہیں، 25 میں کامل بشارت ماننے والے اعبدوا کو دیتے ہیں، 26 میں دفع اعتراض، اور 28 سے انعامات ارباب بنی نوع انسان پر۔ پھر آیت نمبر 38 میں ترغیب قرآن کو، 39 میں تخفیف منکر قرآن کو دیتے ہیں۔ اب آج کے سبق سے تیسرا باب شروع ہوتا ہے 100 تک۔ اس میں پہلے خطاب خاص کرتے ہیں بعد خطاب عام کے۔ پہلے عام خطاب کیا کہ او لوگو، اعبدوا ربکم کا مسئلہ یہ مانو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو اب خاص خطاب کرتے ہیں، اور اس خاص خطاب میں بنی اسرائیل کو خاص کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت کی قوموں میں ایک معزز قوم تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو خاص خطاب کیا کہ اور کوئی اگر مانے یا نہ مانے، آپ تو مانو، کیونکہ آپ تو خود کو انبیاء کی اولاد سمجھتے ہو، اور آپ اپنے آپ کو دین پر بھی سمجھتے ہو، تو اور کوئی یہ عبودو کا مسئلہ مانے یا نہ، آپ تو مانو۔ اور اس خاص خطاب میں 6 خطابات یہودیوں کو کرتے ہیں، اور ہر ایک خطاب آگے سے ترقی پہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ پہلا رکوع جو ہے یہ بطور تمہید ہے۔ پہلا رکوع یہ بطور تمہید ہے، اور اس تمہید میں 3 یہودیت کے صفات ذکر کرتے ہیں، اور 3 ایمانیت کے صفات۔ 3 یہودیت کے صفات: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل۔ تحریف یعنی اللہ کی کتاب میں لفظاً اور معنواً تبدیلی کرنا، کتمان حق کو چھپانا، اور ترک عمل دوسروں کو حکم کرنا اور خود عمل نہیں کرنا۔ اور اس کے مقابل میں 3 ایمانیت کے صفات: ایک صبر، یعنی قرآن سیکھو، اس کو سکھاؤ، آگے بیان کرو، توحید کو بیان کرو، اعبدوا ربکم مسئلے کو بیان کرو، تو آپ کے مخالف لوگ اٹھیں گے، وہ آپ کو مشکلات پہنچائیں گے، آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسئلے کو چھوڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ دوسرا نماز پڑھنا ہے، صلاۃ، اللہ سے استقامت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اور تیسرا ایمان بالآخرت، آخرت پہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس پہ مشکلات پہ صبر کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو یہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے فائدے کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے سب کچھ میں کر رہا ہوں۔
تو آیت نمبر 47 سے خطابات ستہ شروع کرتے ہیں اور ہر ایک خطاب پیچھے سے ترقی پہ، مطلب ہر ایک خطاب بالترتیب ترقی پہ جائے گا انشاءاللہ. وضاحت اپنی جگہ پہ کریں گے. تو پہلے یا بنی اسرائیل لذکروا، یا بنی او اولاد اسرائیل لذکروا. اسرائیل یہ لبنانی زبان کا لفظ ہے. اسرا بولتے ہیں بندے کو، ایل بولتے ہیں اللہ کو. یعنی یا بنی او اولاد اسرائیل، یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب عربی کا لفظ ہے، یعقوب عربی کا لفظ ہے اور اسرائیل یہ لبنانی زبان کا لفظ ہے. یعنی او اولاد یا بنی او اولاد اسرائیل، اس کے جو بندہ اللہ کا تھا. اسرا بندہ، ایل اللہ، یعنی او اولاد اس کے جو بندہ اللہ کا تھا. یہاں پہ یا بنی یعقوب کیوں نہیں لائے؟ سوچ بنتا ہے نا، یا بنی یعقوب کیوں نہیں لائے؟ عربی کا لفظ تھا، یا بنی یعقوب لے آتے. یعقوب اصل میں عقبہ سے آیا ہے. عقبہ معنی یعنی یعقوب علیہ السلام عیسو کے بعد پیدا ہوئے تھے. یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے، پہلے عیسو پیدا ہوئے، بعد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کا نام یعقوب رکھا گیا. اور اسرائیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اسرا منا بندہ، ایل منا اللہ، یعنی او اولاد اس کے جو بندہ اللہ کا تھا. مطلب یہ کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہو، آپ جس کی تابعداری کرتے ہو، آپ جس کی پوجا کرتے ہو، وہ تو اللہ کا بندہ تھا، وہ تو اللہ کی تابعداری کر رہا تھا، وہ تو اللہ کی مانتا تھا، وہ تو اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو آپ کیسے پھر پیروں اور قبروں سجدہ گو؟ سمجھ آ رہے؟ تو یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام کے، اذکروا یاد کرو نعمتی اللتی، نعمت میری، اللتی وہ نعمت، انعمت علیکم جو کیے تھے میں نے آپ پر. کون سی نعمتیں؟ سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں ذکر کیے جاتے ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں وہاں پہ آپ کو ذکر کیے جاتے ہیں کہ کون سی نعمتیں. وما بکم من نعمتی، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، من نعمتی تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں، فمن اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اپنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سوچو، یہ ساری نعمتیں. اگر سر کے بال کسی کے نہ ہو وہ خفا ہوتا ہے. اس طرح ناخن کوئی ہٹ جائے تو وہ بھی خفا ہوتا ہے. اس طرح اپنے سینے میں اس دل کو دیکھو. آپ سو جاتے ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا جب آپ سو جاتے ہو دل بھی خاموش ہو جاتا ہے. نہیں، وہ دھڑکتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے. اگر وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے تو یہ ساری اللہ کی نعمت ہے. آپ سانس لیتے ہو، ہوا دیکھو اللہ نے آپ کے لیے تابع کی ہے. تو یہ جتنی بھی نعمتیں یہ کس لیے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہوا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ مال دولت ہے، چاہے وہ قرآن ہے، جو بھی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا وہ ساری کس کی طرف سے؟ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں. اور اس طرح آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اسی صورت میں سورۃ النحل میں آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں آیت میں بول رہا ہوں 13 کے 33 ہے. خیر، فرماتے ہیں کہ ایک نعمت جو ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے، ایک نعمت وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے.
تو یا بنی اسرائیل، او اولاد اس کے، او اولاد یعقوب علیہ السلام کے، یاد کرو، اذکروا یاد کرو نعمتی التی نعمت میری وہ انعمت علیکم جو کی ہے میں نے آپ پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم تو پورا کر لوں گا میں اپنا وعدہ آپ سے۔ آپ کا وعدہ کیا اللہ سے؟ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا تھا دنیا کے بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سرخ کیڑوں کی شکل میں ہم نکلے تھے، اور ہم سب سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ہم نے کہا تھا اللہ آپ ہو۔ تو اللہ نے وعدہ قرآن میں بھی لیا ہے کہ میری عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے، اس قرآن کو سیکھو گے یا آگے سکھاؤ گے، اعبدوا ربکم کا مسئلہ مانو گے، اس کو آگے پھیلاؤ گے، تو وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو میرے وعدے کو، یعنی اپنے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص مجھے سے ڈرو، خاص مجھے سے ڈرو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے تیسرا باب شروع کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تیسرا باب 40 سے 100 تک۔ اس میں اس میں خطاب خاص کرتے ہیں، اور اس خاص خطاب میں یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو خاص کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی قوموں میں ایک معزز قوم تھا، یہ نہیں کہ یہ معزز قوم تھے اس لیے نہیں، یہ اس وقت کے زمانے میں معزز تھے، ٹھیک ہے۔ اس پہ وضاحت انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اور اس باب میں ان کو 6 خطابات کرتے ہیں بالترقی، اور اس میں پہلا رکوع بطور تمہید ہے، تمہید میں 3 یہودیت کے صفات، تحریف، کتمان حق اور ترک عمل ذکر کرتے ہیں، اور 3 ایمانیت کے صفات، صبر، صلاۃ و ایمان بالآخرت ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، غور کریں۔ یا بنی اسرائیل، او اولاد یعقوب علیہ السلام کے، اذکروا یاد کرو نعمتی التی نعمت میری وہ انعمت علیکم جو کیے تھے میں نے آپ پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم تو پورا کروں گا میں اپنے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور خاص میرے سے ڈرو۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔